تین روزہ مجالس کا سلسلہ جس کی آج پہلی مجلس ہے۔ مجلس کا آغاز سورہ ملک سے پہلے سورہ الحمد سے کیا گیا۔ چند مصرے اور میں اپنے برادر کو یہاں پہ سلام کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ شیر خدا نے شیر خدا تھے مستر شیر خدا تھے مستر و مغموم ایک طرف، سر پیٹتی تھی زینب و کلثوم ایک طرف، پکڑے تھے دل کو سید مسموم ایک طرف، بسمل تھے خاک پر شہ مظلوم ایک طرف۔ حیدر قریب آئے تو ایک خط نظر پڑا، تڑپے کچھ اس طرح کے امامہ اتر پڑا۔ مجلس شہادت جناب سید اسلام علیہ کے سلسلے کی پہلی مجلس کے سلام کے لیے میں دعوت دوں گا ہمارے برادر محسن منصور برائے خوشنودی امام زمان بارہ دیگر بلند صلوات برائے خوشنودی جناب زہرا بلند ترین صلوات۔ بے ادب امت نے توڑے ضابطے توقیر کے، بے ادب امت نے توڑے ضابطے توقیر کے، رخ نمایاں ہو رہے ہیں ظلم کی تصویر کے، بے ادب امت نے توڑے ضابطے توقیر کے، رخ نمایاں ہو رہے ہیں ظلم کی تصویر کے، بے ادب امت نے توڑے ضابطے توقیر کے، فاطمہ چنتی رہی بکھری ہوئی تحریر سے، بکھری ہوئی تحریر سے، ٹکڑے شبر کے جگر کے اور تنے شبیر کے، بے ادب امت نے توڑے ضابطے توقیر کے، ہائے بغض مرتضیٰ کے ان بھڑکتے شعلوں نے، ان بھڑکتے شعلوں نے آگ خیمے کو لگائی، زینب دلگیر کے،
بے ادب امت نے توڑے ضابطے توقیر کے، محسن زہرا کے قاتل کی شقاوت نے کیے، قاتل کی شقاوت نے کیے، راستے ہموار سارے ہرملا کے تیر کے، بے ادب امت نے توڑے ضابطے توقیر کے، اور مادر دلگیر کا ایک زخم یاد آنے لگا، ایک زخم یاد آنے لگا، تیر پہلو میں لگا جب حضرت شبیر کے، بے ادب امت نے توڑے ضابطے توقیر کے، درد تنہائی اسیری بے کسی تشنا لبی، بے کسی تشنا لبی، ہے یہ عنوان مصطفیٰ کی آل کی تقدیر کے، بے ادب امت نے توڑے ضابطے توقیر کے، رخ نمایاں ہو رہے ہیں ظلم کی تصویر کے، پر محمد والی محمد صلوات۔ جزاک اللہ۔ وصیت یہ ہے کہ شب میں جنازہ اٹھائیو، مردے کا سایہ بھی نہ کسی کو دکھائیو، یہاں تک کہ قبر بھی نہ کسی کو بتائیو، 100 جگہ نشان لحد کا بنائیو۔ وصیت یہ ہے کہ پاس یتیموں کا کیجیو، شفقت سے بولیو کبھی گھڑکی نہ دیجیو۔ دیگر بلندتر صلوات۔ صلی اللہ محمد حضرات مومنین نے کہ اعلان سماعت فرمانے کہ جو لوگ اندر آئے ہیں برائے مہربانی گزارش ہے کہ کیو آر کوڈ اپنا اسکین کر لیں اگر نہیں کیا ہے، جنہوں نے کر لیا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر جنہوں نے نہیں کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ کیو آر کوڈ ضرور اسکین کر لیجیے، ایک دفعہ پھر درود پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ محمد محمد۔ اب میں اپنے برادر محترم مہدی مرسی بھائی سے گزارش کروں گا کہ مرثیہ پیش کریں برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین
برائے خوشنودی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بلند ترین صلوات۔ برائے خوشنودی 14 معصومین بلند ترین صلوات۔ سلام لینو نے کیا کیا جفا کی نشا کی ہوئی آل مشک کی نہ چھوٹی دم مرگ تک فاطمہ سے اطاعت علی کی عبادت خدا کی رہے ہاں چکی سے مجروح دونوں رہے ہاں چکی سے مجروح دونوں یہ حالت کی مظلوم ہے یہ کہتی تھی بنت علی وقت غارت کچھ شمر قیمت نہیں اس ردا کی میرے سر اس کو میرے سر پر جس کو کہ یہ کون چادر ہے تماشائی کہتے تھے کوفے میں ہنس کر یہ سر ننگے زینب ہے قدرت خدا کی اٹھا کو جسی ماں کا جنازہ اٹھا کو جسی ماں کا جنازہ وہ تو محتاج ہے نہ باندھو میرے ہاتھ کہتی تھی زینب لیلو میں بیٹھی ہوں کشا کی سلام بستر سے تھر تھرا کے اٹھی تھام کر عصا صبر نبی پفاتح آخری پڑا ہمسایوں کے گھر گئی رخصت کو رے کہا لو صاحب و بیل کرو پوچھے لو صاحب و بیل کرو پوچھے تھی تم سبوں کو میرے شور و شین سے کل فاطمہ نہ ہوئے کہ تم تو نہ چین کل فاطمہ نہ ہوئے کہ تم تو نہ چین رو کر کبھی حسن کو گلے سے لگا لیا آغوش میں حسین کو گاہیں بٹھا لیا رخصت کیا کسی کو
किसी को बुला लिया, पढ़ने के वास्ते कभी खुरा उठा, पढ़ने के वास्ते कभी खुरा उठा। कहती थी गाह बच्चों से मुंह अपना मोड़ कर, कल सुने घर में सोना है बस्ती को छोड़, कल सुने घर में सोना है बस्ती को छोड़। सुन लो वसीयतें मेरी इस वक्त या इमाम, फिजा से मेरे बाद अदालत से लेना काम, होशियार फातिमा की अमानत से सुबह हो शाम। दो बेटियां दो बेटे बसर खुदा, दो बेटियां दो बेटे बसर खुदा। मैंने बड़े दुखों से ये 100 बच्चे पाले हैं, हक के हवाले तुम ये तुम्हारे हवा, हक के हवाले तुम ये तुम्हारे हवा। मैं आरज़ू के कब्र में मुझको हसन लिटा, शबीर मेरे लाशे का मुंह किबला को फिराए, फिर खुद कहा नहीं नहीं बच्चा है डर न जाए। नागा खेलते हुए दोनों ये थे, नागा खेलते हुए दोनों ये थे। छाती लगा के बोली के लो हम तो मरते हैं, तुमसे सुलूक देखिए क्या लोग, तुमसे सुलूक देखिए क्या लोग। ये कहती थी के गश ने दिया मौत का पयाम, हुजरे से निकले रोते हुए अखरो बातमान, तरतीबे नाश के लिए बाहर गए इमाम। जहरा ने हम मुसल्ले पे अपना किया, जहरा ने हम मुसल्ले पे अपना किया। लिखा है बस नमाज ईशा की अदा हुई, और गुल उठा के बिनते नबी की क़ज़ा, और गुल उठा के बिनते नबी की क़ज़ा। माथा हसन ने लाशे के माथे पर आ दिया, रो रो के अम्मा अम्मा कहा और कशुआ, तलवों से अपने माथे को शबीर ने मला। पाँव में दम न पाए तो एक कान में, पाँव में दम न पाए तो एक कान में, पाँव में दम न पाए तो एक कान में। मैं आपका गुलाम हूँ और नूरे ऐन हूँ, आवाज़ों से आवाज़ों से माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। दुनिया से जब गुजर गई ज़हरा जिगर फिगा, चिल्लाई सर को पीट के ज़ैनब के मैंने साहब, बिना आपके मिलेगा हमें किस तरह करार, अब कौन है हमारा बजुस शाह जुल्फ़िकार। रंजो अलम में गम की घटा दिल पे छाई है,
ہم لٹ گئے رسول خدا کی دعا ہے. میں ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین مولانا کمیل میدوی صاحب سے کہ سلسلہ مجالس کی پہلی مجلس سے خطاب فرمائیں. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین برائے خوشنودی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بلند ترین صلوات. آپ خطیب منبر سلونی علیہ السلام اس میں میوٹ لکھا ہوا رہا تھا یہاں پر صحیح ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما لیجئے گا. تمام وہ شہداء کے جو ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر شہید ہوئے ان سب کے لیے فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له مل کے 3 بار صلوات بھیج دیجیے گا سیدہ کونین کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. برائے خوشنودی 14 معصومین بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے تکبیر، اللہ اکبر. نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے حیدری، یا علی، حیدری، یا حیدری، یا علی. حیدری. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی. برائے خوشنودی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بے شمار زندہ باد، زندہ باد. یا علی، یا علی. عظمت جناب سیدہ فاطمہ سلام علیہا صلوات. عظمت جناب سیدہ فاطمہ معصومہ سلام علیہا صلوات. عظمت جناب سیدہ شریعت الحسین سلام علیہا صلوات.
खुशनूदी इमाम ज़माना बुलंद तरीन सलावत। बराए खुशनूदी 14 मासूमीन बुलंद तरीन सलावत। अल्लाह। आप तक मेरी आवाज आ रही है? वाज़ेह है सब तक इंशाअल्लाह? ठीक है। एक मिलके सलावत भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। एक और सलावत भेज दीजिएगा मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। निअमल मौला व निअमन नसीर व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वल जन्नतु लिलमुवह्हिदीन वन नारु लिलआसीन वस्सलातु वस्सलामु अला अकरमिल अंबिया'i वल मुरसलीन हबीबे इलाहिल आलमीन सय्यदिना व नबिय्यिना व शफी'i दुनूबिना व तबीब नुफूसिना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. چونکہ خطاب کے اختتام پر باقاعدہ دعا کا وقت شاید نہ بچ سکے، مستقل ماتمداری بھی ہوگی، لہٰذا آپ سے اس پر گزارش یہ ہے کہ بی بی کے نام سے توسل کر لیجئے گا. اور میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم اگرچہ کہ مجلس ہوگی اس میں فضائل بھی ہوں گے، لیکن کم از کم اس وقت ایک حزن و غم کی کیفیت طاری رہے، بس یہ سوچتے ہوئے کہ ہماری ماں مر گئی ہیں اور جملے کی اصلاح کر لوں، انہیں مار دیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا فاطمۃ الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. سب مل کر یا وجیۃ عند اللہ اشفعی لنا. اور مل کے اتنے مومنین یا وجیۃ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ. سب مل کے صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا. مل کے صلوات بھیجیں ایک اور محمد اور آل محمد. ایک اور مل کے صلوات بھیجئے گا. ایام فاطمیہ کے سلسلے کی پہلی مجلس ہے. موضوع کا اعلان ہو چکا تھا، اللہ جانے کتنے مومنین تک یہ موضوع پہنچا. گفتگو کرنی ہے نہج البلاغہ کے تیسرے خطبے پر، خطبہ شقشقیہ. اجازت ہو تو تمہید میں 5-6 آیتیں پڑھ دوں آپ کے سامنے. سورہ احزاب جس کی سرنامہ کلام کی آیت ہم نے پڑھی ہے آپ کی خدمت میں.
سورہ احزاب اس میں بہت سی وہ آیتیں ہیں کہ جو بڑی معروف ہیں، بچے بچے کو یاد ہیں، اور ان میں سے کئی آیات وہ ہیں کہ جن پر مذہب تشیع کی بنیاد ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 21، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ سورہ احزاب ہی میں یاد ہے نا آپ سب کو؟ تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل ہے۔ اچھا، مجھے ہر آیت کو جوڑنا بھی ہے صدیقہ کبریٰ کے ساتھ، میں خطبہ شخصیہ تک تب پہنچوں گا۔ تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل ہے۔ حضرت حجت نے فرمایا فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، میرے لیے رسول کی بیٹی کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پھر ساتھ رہے گا، جلدی جلدی مجھے کچھ باتیں سنانی ہیں آپ کو انشاءاللہ۔ جو وقت کچھ تلف ہو گیا، میں انشاءاللہ چاہوں گا کمپنسیٹ کر دوں اپنی رفتار کے ذریعے سے اور آپ کی رفتار کے ساتھ بھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے۔ حضرت حجت کہہ رہے ہیں جو خود قرآن ناطق ہیں کہ میرے لیے بنت رسول کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے۔ دیکھیں، اگر اسوہ فاطمیہ وہی اسوہ محمدیہ نہ ہوتی تو ممکن نہیں تھا کہ سرکار حضرت حجت یہ جملہ کہہ دیتے۔ اس کا مطلب ہے کہ محمدیت اور فاطمیت ایک ہی بات ہے، دونوں الگ الگ باتیں ہیں ہی نہیں۔ بات پہنچ رہی ہے؟ میں مل کے ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد اور آل محمد پر۔ اللہ صلی اللہ علیہ۔ اسی سورہ کی، سورہ احزاب پہ بات ہو رہی ہے، آیت نمبر 21 ہے یہ۔ آیت نمبر 33 پر آ جائیے، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 33۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ اسی سورہ کی آیت ہے۔ صلوات کا حق بنتا ہے یہاں پر، ایک مل کے صلوات بھیجیے گا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ آیت تو نازل ہی چادر زہرا میں ہوئی ہے، جب پنجتن نے پناہ لی تھی چادر زہرا میں۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آیت بھیجی تھی، قرآن میں سند موجود ہے، اس پر کل خطبہ فدق پہ بات کریں گے، آیت پہ تھوڑا سا تفصیل سے۔ آیت نمبر 33 کے بعد آ جائیے، ترتیب سے چل رہا ہوں۔ آیت نمبر 40، یہ آیت خاتمیت ہے۔ ہو سکتا ہے آیت سب کے ذہن میں نہ ہو لیکن معنی سب کے ذہن میں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، یعنی جو حضور کی ازواج ہیں وہ تمہاری مائیں ہو سکتی ہیں، جو حضور کی ازواج ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں، لیکن محمد تمہارا باپ نہیں ہے، محمد سے فاطمہ کا باپ ہے۔ چونکہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آ جائے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد ہم کسی زوجہ رسول سے شادی کر لیں تاکہ جو رسول اللہ کی زوجہ تھیں وہ ہماری بھی زوجہ قرار پا جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کر دی کہ نہ، وہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ جو رسول کی ازواج ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں۔ اچھا، مائیں ہیں تو ان سے کیا حجاب ساقط ہو گیا؟ نہیں، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، بلکہ زیادہ تاکید ہو گئی کہ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں مرض ہو، تو یہ ازواج رسول کی آیت ہے، تو آپ سخت ترین حجاب کیجیے۔ ماں سے کون سا مرض ہے دل میں؟ کس کس کو مرض تھا ماں سے دل میں؟ یہ آیت ہوا میں، خلا میں، فضا میں کہیں اور نازل ہوئی ہے، اس کا کوئی مصداق بھی موجود ہے؟ تو کہا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، وہ تمہاری مائیں ہیں اس لیے کہ تاکہ تم بعد میں کسی قسم کا غلط خیال نہ دل میں لے کر آؤ۔ وہ ماں کا رشتہ بنا دیا، تمہیں وراثت بھی نہیں ملے گی، حجاب بھی باقی رہے گا، تو یہ کون سی ماں ہے پھر؟ یہ فقط اس بات کو سمجھانے کے لیے تھا کہ بعد میں تم ازدواج نہ کر لینا، ماں کی حیثیت ہے، لیکن محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ آیت نمبر 40۔ آئیے آیت نمبر 56، وہ بھی سب کو یاد ہے۔ 57 میں نے پڑھی خطبے میں، 56 ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اے میرے ساتھ آپ، آیت نمبر 56 ہے، آیت درود، اسی کا کمپلیشن آیت نمبر 57۔ یوزولی آیت 56 تو سب کو یاد ہے، 57 کم کو یاد ہے۔ 56 میں ولایت ہے، 57 میں براءت ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہیں سے اللہ تعالیٰ ایک تو درود بھیجتا ہے محمد اور آل محمد پر، ہم سے کہا تم بھی درود بھیجو۔ دوسرا یہ کہ اللہ لعنت بھی کرتا ہے کچھ لوگوں پر،
جو اگلی آیت میں. اچھا اگر اب میں اس آیت کو پڑھوں گا تو فرقہ واریت تو نہیں ہو جائے گی قرآن کو پڑھنے میں؟ لیکن اگر قرآن کی آیت سے بھی کسی کو لگے کہ فرقہ واریت ہو رہی ہے تو قرآن پڑھنے والا فرقہ واریت نہیں کر رہا, لعنت نہ بھیجنے والا فرقہ واریت کر رہا. قرآن کی آیت پڑھنے والا تھوڑی فرقہ واریت کر رہا ہے. قرآن کی آیت پڑھ کر اس پر عمل نہ کرنے والا اور عمل نہ کر کے لعنت نہ بھیجنے والا فرقہ واریت کر رہا ہے. اب کیا فرقہ واریت میں قرآن کی آیت بھی نہ پڑھیں کہ جس نے اللہ اس کے رسول کو اذیت پہنچائی؟ اچھا میں بہت غور کیجئے گا, جوانوں سے مخاطب ہوں, ایک خاص جو فضا ہے نا اس کو تھوڑا سا اصلاح کی ضرورت ہے ہمیں. دشمن کی جانب سے ایسا نہ ہم دشمن کے ہاتھ کے آلائے کار بن رہے ہیں. دشمن کی جانب سے یہ پروپوگیٹ کیا گیا 10,000 مرتبہ مثال کے طور پر مختلف چینل سے, یوٹیوب سے, سوشل میڈیا سے, کہ دیکھو اگر فلاں 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 شخصیات پر دشمن کی جانب سے پروپوگیٹ کیا گیا کہ تمہارا مولوی بھی بات کرے نا تو وہ فرقہ واریت کر رہا ہے. اس کی بات کو اب یہاں سے اگر حق بیان ہو تو وہ تو کچھ کہتا ہی نہیں, اسے کہنے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ اس نے اتنا پینیٹریٹ کر دیا کہ آپ ہی کے جوان کھڑے ہو جائیں گے. تو پڑھنے والا حق پہنچا رہا ہے یا اس پر اعتراض کرنے والا دشمن کا کام کر رہا ہے؟ ذرا غور کیجئے گا اس پر. اچھا انہوں نے اتنا زیادہ اس کو پینیٹریٹ کیا کہ دیکھو فلاں 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 ہستیوں پہ بات ہوئی تو فرقہ واریت ہے. اس میں بہت خاموشی سے اپنے آپ کو بچا لیا. ہم ابو طالب کو مومن نہ مانے تو فرقہ واریت نہیں ہے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں. ہم یزید کے بعد حاکم شام کی تعریف کریں تب بھی فرقہ واریت نہیں ہے. ہمارے سے کسی کو کوئی اعتراض ہی نہیں ہوگا, اس لیے کہ فرقہ واریت کے جو انہوں نے عنوان بنائے وہی ہم نے لے لیے. اب ان کے ہاتھ میں کون کھیل رہا ہے مجھے بتائیے. اب بھائی فرقہ واریت یہی ہے کہ اگر مسلمہ اصول کو آپ نہ چھیڑیں تو پھر ابو طالب کو کیوں کافر کہہ رہے ہو؟ کسی اور کو تکلیف نہ ہو, وہ بات نہ کرے تو پھر جس بات سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے ہمیں روک رہے اس بات سے جس سے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے, تو خود وہ بات کیوں کرو جس سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ فرقہ واریت کے آپ نے کچھ عنوان سیٹ کر دیے اور وہ اتنے پینیٹریٹ کر دیے کہ وہ شیعوں میں بھی آ گئے کہ اگر اس پہ بات کی جائے گی تو انہیں کہنے کی ضرورت نہیں, اپنے ہی لوگ کہیں گے ہمارے مولوی نے کیوں پڑھ دیا تھا. تو کامیاب آپ ہو رہے ہیں یا وہ ہو رہا ہے؟ یہ ایام فاطمیہ کے پہلے دن واضح ہو جائے تو اچھی بات ہے. پتہ نہیں کتنے لوگوں تک بات پہنچی نا یہ. ماشاءاللہ آپ ہیں میرے ساتھ آخر مل کے صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی. اگر فرقہ واریت یہی ہے کہ کوئی فرقہ ایسی بات نہ کرے جو دوسرے کو برا نہ لگے تو ٹھیک ہے, ہم پھر فلاں فلاں کو برا نہیں کہتے تاکہ آپ کو برا نہ لگے, تو آپ بھی انہیں اچھا نہ کہیں تاکہ ہمیں برا نہ لگے. اللہم صلی علی محمد. فرقہ واریت کی ڈیفینیشن تو واضح ہو پہلے. کل بی بی کے خطبہ فدق میں انشاءاللہ پڑھوں گا, دیکھیں کتنا وقت بچتا ہے, انشاءاللہ پڑھوں گا کہ بی بی نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے امامت کو اس طرح رکھا ہے تاکہ امت میں اتحاد رہے. اتحاد چاہتے ہو امت میں, امامت کو ولایت کو مان لو, اتحاد ہو جائے گا خود بخود. اتحاد اس پر ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ نے اتحاد کروانا چاہے اس پہ اتحاد کریں گے, یا انسان کے کسی بنائے ہوئے پہ اتحاد کریں گے. بھائی 1400 سال پہلے اگر کسی گروپ نے, کچھ انسانوں نے مل کر کسی کو بنا دیا, چلے ان کی مرضی تھی, میں اس پر بات ہی نہیں کرتا, تو آج مجھ پر کیوں واجب ہو گیا کہ ان چند انسانوں کے بنائے ہوئے کو مان لوں آج میں؟ یار مجھے تو یہ ثابت کرو نا کہ اللہ نے کس کو بنایا تھا, پھر واجب ہوگا نا مجھ پر, ورنہ تو مجھ پر واجب ہی نہیں. کیونکہ وہ بھی انسان تھے, خطا کار تھے, میں بھی وہی انسان ہوں. تو پھر جب انہوں نے بنایا تھا
تو ان کا 14 سال بنایا ہوا پہلے وہ آج مجھ پہ کیسے واجب ہو گیا؟ یہ سوال ذہن میں آ گیا؟ بس یہ ذہن میں رکھیے گا. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره. ترجمہ تو ابھی میں نے کیا ہی نہیں ماشاءاللہ، آپ پہلے ہی پہنچ گئے. اچھا وہ جو دیوار سے آخر تک بیٹھے ان کو آواز آ رہی ہے میری؟ کلیئر ہے میرا؟ جو دیوار سے ٹیک لگ، کیونکہ مجھے ٹھیک ہے آواز آ رہی ماشاءاللہ. یا علی یا علی. شیرازی بھائی محترم نے نعرہ لگا دیا تو میں یہ بھی کہہ دوں کہ ماشاءاللہ ان کے توسط سے شہزادی معصومہ سلام اللہ علیہ کے حرم کا پرچم یہاں آیا ہے، جو بی بی کی تربت پر ہمیں انہوں نے بتلایا کہ بی بی کی تربت پر 3 دن تک رکھا گیا وہ پرچم. اور کیا ہی بہتر موقع ہے کہ ایام فاطمیہ میں بی بی فاطمہ معصومہ قم کے پرچم کی زیارت ہو جائے. اس لیے کہ بی بی کی زیارت ایسی ہے کہ جیسے فاطمہ زہرا کی وہ زیارت کر رہا ہو. ایسا ہی ہے نا؟ تاریخ میں 2 ہستیاں ایسی گزری ہیں کہ جن کے لیے ان کے باپ نے کہا فداہا ابوہا، تمہارا باپ تم پر قربان ہو جائے. یا رسول اللہ نے صدیقہ کبریٰ کے لیے کہا، یا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فاطمہ معصومہ قم کے لیے کہا. یہ رب سمجھ میں آ رہا ہے؟ دونوں بیویوں پر جتنا آپ ان سے محبت اور ارادت رکھتے اتنی بلندر صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا چونکہ بات بہت دور تک جاری ہوتی ہے الحمدللہ، تو جن ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، یاد رکھو جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی ہے، یہ آیت ہے جس پر میں کہہ رہا تھا کہ فرقہ واریت نہ ہو جائے. جنہوں نے اللہ اس کے رسول کو اذیت پہنچائی لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا اور آخرت میں ان پہ لعنت کرتا ہے. اللہ فقط درود نہیں بھیجتا، اللہ دشمنان اہل بیت پہ لعنت بھی کرتا ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، ان کے لیے بڑا ہی ذلت آمیز عذاب ہے. یہ مہینہ کا لفظ ہے. اچھا کہیں اللہ کہتا ہے عذابًا علیما، دردناک عذاب، یہاں پر یہ کہا عذابًا مہینہ، نہیں ذلت آمیز عذاب. ذلت آمیز، اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی؟ کیا آج بچے کو پتا ہے کہ زہرا کو کس نے قتل کیا تھا؟ اس سے بڑی کوئی ذلت ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر. اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی کہ میری قوم کے بچے ان کے بڈھوں پہ لعنت بھیج رہے ہیں. بے شمار. ٹھیک ہے، اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی ان کے لیے؟ عذاب مہینہ. اللہ نے کہا ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ اس کے رسول کو اذیت کس نے پہنچائی تھی؟ اللہ اس کے رسول کو اذیت کس نے پہنچائی تھی؟ اگر بخاری سے 4 حدیثیں سناؤ تو فرقہ واریت تو نہیں ہے. بخاری سے سنا دوں، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 158 حدیث نمبر 5230. فاطمہ تو بضعۃ منی، حضور نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. وَيُؤْذِينِي مَا أَذَاهَا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی. مسلم جلد نمبر 7 حدیث نمبر 6201، یہ جو پڑھی ہے یہ دونوں میں موجود ہے. آگے فغضبت فاطمہ بنت محمد، سیدہ غضبناک ہوئی. فہجرت فلان، فلان میں کہہ رہا ہوں کتاب میں نام لکھا ہے جا کے دیکھ لیجیے گا. فلاں سے اتنی غضبناک حتی توفیت، یہاں تک کہ بی بی گزر گئی دنیا سے. فلم یزل مہاجرتہ، بعد میں کبھی راضی بھی نہیں ہوئی. یہ جملہ بڑا اہم ہے، بعد میں کبھی راضی نہیں ہوئی. اچھا کتاب و فرض الخمس، خمس کے فرض کا باب، بخاری جلد نمبر 6 حدیث نمبر 3093. آگے فوجدت فاطمہ علی فلان، سیدہ کسی سے غضبناک رہی، سب کے نام لکھے ہوئے. فہجرت، اور اتنی غضبناک فلم تکلم، بات کرنا بھی گوارا نہیں کیا بی بی نے ان سے. حتی توفیت، یہاں تک کہ بی بی مر گئی، گزر گئی دنیا سے. بخاری جلد نمبر 5 حدیث نمبر 4240. فہجرت فاطمہ، بی بی کسی سے غضبناک نہیں، فلم تکلم، بات نہیں کی، حتی ماتت. بخاری جلد نمبر 8 حدیث نمبر 6726. یہ کس کے خلاف ایف آئی آر کٹی ہوئی بخاری میں؟ پہنچ رہی بات؟
کوئی ایک اپنی کتاب سے میں نے پڑھ دیا ہو تو مجھے بتلا دیں، اپنی کتاب سے پڑھوں تو کلیجے چاک کر دوں تمہارے پھر تو۔ یہ بعض جوان ہم سے سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے مصائب کی ڈیٹیل دوسروں کی کتابوں میں مل جائے گی؟ میں ان سے دس بستہ عرض کرتا ہوں، اگر ڈیٹیل کسی نے لکھ دی ہو تو کیا وہ رہے گا پھر اپنے مذہب پہ رہے گا پھر وہ؟ ارے ڈیٹیل ایکسپیکٹ نہ کرے کسی اور کی کتاب میں ملے گی، اگر ڈیٹیل وہ لکھ دے گا تو پھر وہ شیعہ ہونے کے علاوہ اس کے بعد چارہ کیا بچتا ہے پھر؟ اشارے ملیں گے، اشارے ہیں، جگہ جگہ اشارے ہیں، وہ آپ جوڑ لیجئے تو آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی، پھر آپ کو جوڑ لیجئے پھر۔ انہی جن کے خلاف ایف آئی آر ہے نا، انہی کے خلاف، انہی کے بارے میں مولا علی نے خطبہ شفشقیہ دیا نہج البلاغہ میں۔ بات پہنچ گئی؟ انہی کے خلاف مولا علی نے خطبہ دیا نہج البلاغہ میں۔ نہج البلاغہ میرے اپنے گھر کی کتاب نہیں ہے، میں اب شیعوں سے مخاطب ہوں، کسی اور سے بات نہیں کر رہا ہوں۔ اچھا تیسرا ہی خطبہ ہے۔ نہج البلاغہ میں 241 خطبات ہیں، 79 خطوط ہیں، 480 کلمات قصار ہیں، شارٹ سینٹنسز، شارٹ مختصر جامع مفید سینٹنسز۔ نہج البلاغہ اگر پڑھنی ہے ابتدا سے شروع نہ کریں، آخر سے شروع کریں، کیونکہ پہلا خطبہ اتنا سنگین ہے کہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ویسے توحید کے بارے میں ہے، جب علی توحید کو سمجھائے تو پھر ایک جگہ کوئی گیا ہو نا اور اس نے کسی جگہ کو دیکھا ہو اور وہ آپ کو بتائے، آپ کے آگے بتانے میں اس کے ڈائریکٹ بتانے میں بڑا فرق ہوگا۔ جس تک پہنچ گئی بات، ہم اس خدا کو یار وقت نہیں ہے ورنہ اس پہ روک کے اور بات کر لیتا، وقت نہیں ہے اس وقت۔ زینب نے پوچھا ہے علی آپ نے اپنے کبھی رب کو دیکھا ہے؟ فلم آبد ربا لم اراہ، علی نے کبھی اس رب کی عبادت ہی نہیں کی جسے دیکھا نہ ہو۔ نہج البلاغہ میں کہا عبادت ہی نہیں کی جسے دیکھا نہ ہوگا کیا مطلب ہے؟ آگے وضاحت کر دی کہ یہ بصارت کی نگاہوں سے نہیں دیکھا، علی نے قلوب کی بصیرت کی نگاہوں سے دیکھا ہوا ہے۔ بصارت کی نگاہ سے اللہ دیکھا نہیں جا سکتا اس لیے کہ وہ محدود ہو جائے گا، خدا محدود نہیں ہے۔ اسی نہج البلاغہ میں خطبہ شفشقیہ ہے، بصارت سے زیادہ بڑھ کر دید ہے بصیرت کی۔ آپ کی بصیرت اس دیوار سے آگے نہیں ہے، آپ کی بصارت آپ کی بصارت اس دیوار سے آگے نہیں ہے، لیکن آپ کی بصیرت یہ کہہ رہی ہے کہ باہر جب اتنے مومنین ہیں تو گاڑیاں باہر کھڑی ہوئی ہوں گی۔ بصارت دیوار تک دیکھتی ہے، بصیرت دیوار کے پیچھے بھی دیکھ لیتی ہے۔ یہ اہل کے لیے اشارے کافی ہیں۔ اسی نہج البلاغہ میں میرے مولا نے خطبہ شفشقیہ دیا کچھ لوگوں کے بارے میں، نہج البلاغہ کے معروف ترین خطبات میں سے۔ اچھا ویسے جو نہج البلاغہ ہے نا اسے آپ خطبہ شفشقیہ کے علاوہ پڑھیے تو اس کا مذہب پتہ نہیں چلے گا اتنی آسانی سے۔ سید رضی نے خاص خطبہ شفشقیہ کو شامل کیا تاکہ پتہ چلے کہ کس مذہب کی کتاب ہے یہ۔ یولی خطبہ شفشقیہ جو ہے نا وہ دیکھیں مولا کائنات کی کیا فقط یہی خطبات ہیں جو نہج البلاغہ میں ہے بس کمپلیٹ، اس کے علاوہ کچھ نہ کتنی مستدرکات نہج البلاغہ لکھی گئی ہیں۔ نہج البلاغہ کے آگے کمپلیشنز، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، نہج البلاغہ میں مولا علی کے پورے خطبات نہیں ہیں، جملہ عرض کر رہا ہوں، نہج البلاغہ بحر علی کا نام نہیں ہے، کشکول رضی کا نام ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔
نہج البلاغہ مولا علی کے علم کا نام نہیں ہے. نہج البلاغہ اس کشکول کا نام ہے کہ جو بھیک مانگ لی سید رضی علی سے. بات پہنچ رہی. اچھا اس خطبے کا کون نام ہے؟ خطبہ مقمصہ. ایک تو خطبہ شقیہ ہے، ایک ہے خطبہ مقمصہ. مقمصہ کہتے ہیں قمیص سے، کیونکہ مولانا نے اس میں قمیص سے خلافت کا ذکر کیا جو کسی نے پہن لی تھی. یا آئے گا پہلے ہی جملے میں آئے گا. مولانا کا قمیص سے خلافت کسی نے پہن لی تھی، اس لفظ سے اسے مقمصہ بھی کہتے ہیں، شقیہ بھی کہتے ہیں. شقیہ کہتے ہیں کہ عاطف فشاں، محاورتاً ترجمہ ہے. شقیہ ہر زبان کے کچھ محاورے ہوتے ہیں، اردو میں اس کو لے کر عاطف فشاں، اس لیے کہ وہ کیوں خطبہ شقیہ لفظ کیوں آیا میرے مولا کی زبان پر، وہ آخر میں سناتا ہوں. اچھا اس پر سب سے بڑا اعتراض یہی ہے علماء اہل سنت کا، یہ تو علی کا خطبہ ہی نہیں ہے. مان لیں گے تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. اگر مان لیں گے تو پھر کیا آپ کا مذہب ہوا کہ جو چوتھے ہیں وہ پہلے تین پہ تنقید کر رہے ہیں؟ کیا یہی مذہب ہو جائے گا نا؟ تو وہ کہتے ہیں جبکہ علامہ امینی نے اس کے 28 حوالے لکھے ہیں جو سید رضی کے علاوہ ہیں. سید رضی نے تو نہج البلاغہ میں لکھا ہے نا، علامہ امینی نے اپنی کتاب میں 28 حوالے 28 اسناد کے ساتھ لکھا جو سید رضی کے علاوہ ہیں. سید رضی کی جو ولادت ہے وہ 359 ہجری ہے، اور ان کی دنیا میں آمد سے پہلے کی کتابوں میں یہ خطبہ موجود ہے. یہ بات کافی ہے. اچھا خطبہ دیا کہاں تھا میرے مولا نے؟ شیخ مفید نے لکھا ہے کہ یہ خطبہ میرے مولا نے دیا تھا مسجد کوفہ کے صحن میں، جیسے رحبہ کہتے ہیں. رحبہ وہ مقام ہے جہاں میرے مولا مسجد کوفہ کے درمیان خطبہ دیتے تھے. اسی لیے جب مومنین کو تقیے سے بات کرنا ہوتی تھی تو وہ تقیے میں مولا علی کا نام لیتے تھے، صاحب الرحبہ. رحبہ کے خطبہ دینے والا علی. تو میرے مولا نے وہاں مسجد کوفہ میں خطبہ دیا ہے. اچھا یہ دیا کب ہے؟ یہ جنگ نہروان کے بعد ہے، اس لیے کہ اس میں جنگ نہروان کا بھی ذکر موجود ہے. یعنی مولا کائنات کی زندگی کا آخری سال ہے، اس میں میرے مولا نے خطبہ دیا. اور بس ایک دلیل اور بھی ہے، سید رضی نے اپنی شاعری بھی کی ہوئی ہے. اگر سید رضی کا اپنا کلام ہے تو ملا کر دیکھ لیجیے. جو لفظ شناس ہوتے ہیں نا وہ سمجھ لیتے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی مطلب خود ہی کو کر بلند اتنا کہ تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ غالب کا شعر ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیونکہ غالب کا یہ مزاج نہیں ہے، یہ اقبال کا شعر ہے. لفظ بتلا رہے ہیں کہ اقبال کا شعر ہے. ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. یہ محسن نقوی کا شعر نہیں ہو سکتا، یہ غالب کا شعر ہے، اس لیے کہ محسن نقوی کا یہ مزاج نہیں ہے. جو مولا علی علیہ السلام کے خطبے ہیں ان کے ساتھ اسے ملا کر دیکھ لیجیے تو برابر ہے. ورنہ سید رضی کی جو شاعری ہے اس کے سامنے خطبہ لکھ رہے ہیں، سید رضی کی شاعری کی کوئی حیثیت ہی نہیں بچے گی وہاں پر، کچھ بھی نہیں ہے جو اس خطبے کی فصاحت و بلاغت ہے. تمام تر احترام کے ساتھ جو سید رضی کو حاصل ہے، لیکن وہ بھی اس جملے پر میری تائید کریں. اچھا تیسرا، باتیں بہت ہیں، وقت بہت کم رہ گیا ہے. مولا کائنات نے کہا آگاہ ہو جاؤ. تقریباً ہو سکتا میں 90-95% خطبہ سنا سکوں، کچھ بیچ میں سے اسکپ کروں گا. آگاہ ہو جاؤ، خدا کی قسم فلاں شخص نے. اچھا یہاں پر میں نے فلاں نہیں کہا، وہ مولا ہی نے فلاں کہا ہے، وہ اپنے شیعوں کے لیے کہا مولا نے. فلاں آگاہ ہو جاؤ خدا کی قسم، یہ مولا علی کہہ رہے ہیں. نہج البلاغہ کا تیسرا خطبہ ترجمہ سنا رہا ہوں اس کا. فلاں شخص خلافت کی قمیص کو کھینچ تان کر اس نے پہن لیا. یار سیلف ایکسپلینیٹری ہے، اس کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیں یہ پہلا جملہ ایسا خطرناک ہے، اب آگے جس کو سننا ہے وہ سن لے، باقی کان بند کر کے بیٹھ جائیں، مجلس کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ. آخر تک ہے آپ میرے آخر تک آواز آ رہی ہے؟ جو دیوار کے ساتھ لگے بیٹھے ہیں ہاتھ اٹھاتے رہا کریں، تھوڑا تھوڑا ہاتھ اٹھاتے رہا کریں کیونکہ بہت دور تک ہیں آپ، اس لیے مجھے محسوس ہوتا رہے مائک کی وجہ سے کہ آپ تک میری آواز جا رہی ہے. یہ میں مائک کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، ایسا نہ سمجھے کہ کوئی اپنی بڑائی، مائک کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، سسٹم کی وجہ سے کہ آپ تک انشاءاللہ آواز آ رہی ہے. اچھا فلاں شخص نے خلافت کی قمیص کو کھینچ تار کر پہن لیا. اگلا جملہ پڑھ کے میں خود ہل گیا. حالانکہ اسے معلوم ہے کہ خلافت کے لیے میری حیثیت اس کیل کی سی ہے کہ جس کے گرد چکی گھوم رہی ہوتی ہے. قربان ہو جاؤں میں علی ابن ابی طالب.
یا علی اللہم صلی علی محمد. علی کا کلام سنا رہا ہوں، علی کا کلام. اچھا یہاں پر کئی علماء نے یہ بھی لکھا ہے چونکہ مولا نے لفظ خلافت نہیں ضمیر استعمال ہوئی ہے نا، تو اس کا مطلب خلافت بھی ہو سکتا ہے اور اس سے بڑھ کر بھی ہو سکتا ہے. یعنی علی کہنا چاہ رہے ہیں پورے نظام کائنات میں میری حیثیت اس کیل کی سی ہے کہ جو چکی جس کے گرد گھومتی ہے. علی نہ ہے تو کائنات ہی نہیں ہے. پھر اس پر اگلا جملہ دلیل ہے، اس لیے کہ پھر میرے مولا نے کہا ینحدر عن السیل ولا یرقى الی الطیر، اس لیے میری حیثیت اس کیل کی سی ہے کہ جس کے گرد سارا نظام گھوم رہا ہے، اس لیے کہ علم کا سیلاب میری ذات سے ہو کر گزرتا ہے اور میری بلندی تک کسی کا طائر فکر پرواز کر ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد. میرے ساتھ آپ انشاءاللہ ٹھیک ہے. ینحدر عن السیل، علم کا سیلاب میری ذات سے ہو کر گزرتا ہے. جو سیلاب آتا ہے نا وہ جو ٹاپ پر جہاں ذخیرہ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں جو سیلاب ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، تھوڑا سا ہوتا ہے لیکن آگے بہا کے لے جاتا ہے. تو مولا نے کہا کہ وہ جو علم الہی ہے نا وہ جو بہہ رہا ہے وہ علم کا سیلاب میری جانب سے مجھ سے ہو کر گزرتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی وہ تو میں نے کھولا ہی نہیں، مولا علی یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو اصل علم ہے وہ تو کھولا ہی نہیں میں نے تمہارے سامنے، یہ تو وہ ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں. اسی لیے آگے کہہ دیا کہ میری بلندی تک کسی کا طائر فکر پرواز ہی نہیں کر سکتا. علی کو تم سوچ ہی نہیں سکتے. پھر آگے مولانا نے کہا میری حیثیت یہ تھی خلافت کے لیے، پھر بھی میں نے خلافت کے آگے پردہ ڈال دیا، یعنی صبر کیا. خلافت کے آگے میں نے پردہ ڈال دیا اور اس سے پہلو تہی کر لی، یعنی گریز کر لیا اس سے. ٹھیک ہے، اور یہ سوچنا شروع کر دیا کیا مظلومیت علی کی کہ کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کر دوں یا اس بھیانک اندھیرے پر صبر کر لوں. تو میں نے دیکھا کہ ان حالات میں صبر ہی قرین عقل ہے، یعنی صبر کرنا میں نے مناسب سمجھا. اس عالم میں نے صبر کیا. وفی العین قضا، میری آنکھوں میں کانٹے تھے. وفی الحلق شجا، میرے حلق میں ہڈی تھی اور میں صبر کر رہا تھا. یہ خطبہ شقشقیہ ہے عزیزوں، کیا بلیغ مثال ہے. اگر حلق میں ایک روٹی کا بھی سخت حصہ پھنس جائے نا ہم 2 سیکنڈ برداشت نہیں کر سکتے. علی کہہ رہے 25 سال میں نے ایسے صبر کیا کہ گویا میرے حلق میں ہڈی تھی. میں سیدہ کے قاتلوں کو اپنے سامنے دیکھ رہا تھا، میں غاصبین خلافت کو اپنے سامنے دیکھ رہا تھا، میری آنکھوں میں کانٹے تھے، حلق میں ہڈی تھی. میں نے صبر کیا جبکہ میں جانتا ہوں کہ میری حیثیت خلافت کے لیے اس کیل کی سی ہے کہ جو چکی جس کے گرد گھومتی ہے. سبحان اللہ، یہ ہے علی ابن ابی طالب. سبحان اللہ. تو میں نے صبر کیا اور میں اپنی میراث کو لٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا. یہاں تک کہ مولا نے ترتیب بار اس میں بات کی ہے، خلافت اول پر، پھر دوم پر، پھر سیوم پر. یہاں تک کہ پہلے نے اپنا راستہ لے لیا، یعنی وہ دنیا سے چلا گیا اور خلافت کو اپنے بعد فلاں کے حوالے کر گیا. ٹھیک ہے، اور بے شک دونوں نے مل کر شدت سے اس کے تھنوں کو دھوہا ہے. یعنی یہ امیر المومنین کی مثال ہے. ذاتی منفعت کے لیے خلافت ان تھنوں سے دودھ حاصل ہونا چاہیے تھا جو امت کے لیے فائدہ مند ہو. انہوں نے شدت سے مل کر اس کے تھنوں کو دھوہا ہے. اور اب عالم یہ ہے کہ لغزشوں کی کثرت ہے اور معذرتوں کی بہتات ہے. اب تم یہاں تک پہنچ چکے ہو اور اب اس خلافت کی حیثیت کیفیت ایک سرکش اونٹنی جیسی ہے. اب کہ مہار کھینچو، یعنی اگر کنٹرول کرنے لگے تو ناک زخمی ہو جائے، یہ میرے مولا کہہ رہے ہیں، اور ڈھیل دے دو تو مزید ہلاکتیں ہو جائیں. کیا کریں؟ مولا کہہ رہے ہیں. اب میں نے زمانے خطبے کو اسی لیے میں نے بیان کیا تھا کہ اتنا ٹائم گزر چکا ہے اور یہ سب حالات ہو چکے ہیں. تو مولا کہہ رہے اب حیثیت یہ ہے جو تم نے اس کا حال کر دیا ہے کہ اب اگر کھینچوں میں اسے تو ناک زخمی ہو جائے، یعنی معاشرے میں پھر خون خرابہ ہوگا، اور اگر چھوڑ دوں تو اور ہلاکتیں ہوں گی.
اور کرے تو کیا کریں ہم؟ خدا کی قسم میرے مولا کہہ رہے ہیں لوگ ضلالت، سرکشی اور بے راہ روی میں مبتلا ہو گئے، اور میں نے بھی سخت حالات میں بہت صبر کیا، طویل مدت تک میرے مولا نے کہا میں نے صبر کیا، بس میں پھر مولا نے کہا دوسرا بھی چلا گیا اور خلافت کو ایک جماعت میں قرار دے دیا، یعنی کبھی جماعت فیصلہ کرے گی شورا 6 افراد کی، اس میں مولا علی کا بھی نام تھا۔ جب دوسرے بزرگ دنیا سے چلے گئے تو انہوں نے 6 افراد کی کمیٹی طے کی تھی کہ تم آپس میں خلیفہ طے کر لینا، اس میں مولا علی کا بھی نام رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس کی بھی مصلحتیں ہوتی ہیں کہ جو سخت ترین دشمن ہے اس کا نام بھی اس میں اس لیے دے دو کہ بعد میں سارا زمانہ ہی کنفیوز ہوتا رہے کہ وہ حقیقت کیا ہے۔ اچھا اس میں کون سے مولا نے تو ذکر نہیں کیا، لیکن مثلا مولا علی تھے، اس میں خلیفہ سوم ہے، عبد الرحمن ابن عوف ہیں، سعد ابن ابی وقاص ہے، طلحہ ہے، زبیر ہے، یہ 6 لوگ ہیں۔ مولا نے کہا کہ اس شورا کے نام سپرد کر کے چلا گیا، میرا نام بھی اس میں شامل کر کے۔ اے آپ کی توجہات، مولا نے کہا مجھ میں کون سا عیب تھا کہ مجھے ان لوگوں سے ملا دیا تم نے؟ یار یہ جملہ ضائع کیا چھوڑ، مجھ میں عیب ہی کون سا تھا کہ مجھے تم نے ان لوگوں کے ساتھ ملایا؟ جی، اور میری فضیلت کے بارے میں شک ہی کب تھا ہاں کہ ان کی فہرست میں میرا نام شامل کر دیا؟ پھر بھی میں ان کے ساتھ چلتا رہا، بہت گنجائش ہے کہ یہاں پہ بات ہو سکے لیکن میں وقت نہیں ہے، پھر بھی میں ان کے ساتھ چلتا رہا، لیکن ایک شخص نے اپنے کینے کی وجہ سے، اپنے بغض کی وجہ سے جو اسے مجھ سے تھا، وہ مجھ سے منحرف ہو گیا کہ کوئی خلیفہ بن جائے علی کو تو نہیں بننے دوں گا۔ یہ تیسری خلافت کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ سعد ابن ابی وقاص ہے، اسی کا بیٹا عمر سعد ہے۔ سلسلے وار سلسلے دشمنی آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو علی کے دشمن تھے انہی کے بچے حسین کے دشمن تھے، پھر بھی کہتے ہو کہ شیر و شکر تھے، کوئی شرم نہیں آتی کسی کو بات کرتے ہوئے؟ سعد ابن ابی وقاص اور اس کی ماں جو ہے وہ بنی امیہ سے، تو مولانا نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ وہ شخص ہے کہ اس نے تو اس کے دل میں اتنا کینہ تھا میرے لیے، اس نے کہا علی کو تو میں نہیں بننے دوں گا۔ دوسرا دامادی کی طرف جھک گیا، عبد الرحمن ابن عوف، یہ داماد ہے خلیفہ سوم کا وہ اپنے ان کی جو بہن ہے اس کا یہ شوہر ہے۔ اور کچھ ناقابل ذکر اسباب بھی تھے، یہ میرے مولا نے کہا کچھ ایسے اسباب بھی تھے کہ جن کو میں مولا کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں کہنا چاہتے ہیں، کہ جس کے نتیجے میں تیسرا شخص، اب یہ تیسری خلافت کی بات ہو رہی ہے، پیٹ پھولائے اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ اس زمانے میں فائنینشل سچویشنز کیا تھی اس طرف میرے مولا کا اشارہ ہے، اور اس کے ساتھ خاندان والے بھی کھڑے ہو گئے جو مال خدا کو ایسے ہضم کر رہے تھے جیسے اونٹ بہار کی گھاس کو چر لیتا ہے، ایسے کھا رہے تھے وہ۔ نکال دو نہج البلاغہ سے اس خطبے کو اگر نہیں ماننا تو، یہ نہج البلاغہ کہ وہ مال خدا کو ایسے غصب کر رہے تھے جیسے اونٹ کو بہار کی گھاس میں چھوڑ دیا جائے تو جیسے وہ چرتا ہے، یہ میرے مولا کہہ رہے ہیں نہج البلاغہ میں۔ اس کے بعد لیکن اس کی شکم پوری نے اسے منہ کے بل زمین پہ گرا دیا، اور جب وہ بھی گزر گیا تو لوگ میرے گرد بکریوں کے گلے کی طرح ڈھیر کا ڈھیر لگا کر کھڑے ہو گئے، اے علی اب آپ بن جائیے، سنبھال لیجیے اب آپ۔ اب آئے علی کے پاس، ٹھیک ہے، اس شدت سے ہجوم تھا کہ حسن اور حسین کچلے جا رہے تھے لوگوں میں، یعنی اتنے لوگ بھیڑ بنا کر آ گئے تھے کہ علی اب آپ سنبھالیں، بسد تمہارے بسد اسرار میں نے خلافت قبول کر لی۔ آئے کیا کیا کہوں یہاں پر، علی نے جب خلافت قبول کی نا، پہلے تو علی نے کہا کہ تمہاری دیوی خلافت کی حیثیت، اس کرسی خلافت کی حیثیت علی کی نگاہ میں اس پھٹی ہوئی جوتی سے زیادہ حقیر ہے۔ سن لینا آخر تک جہاں تک مجمع موجود ہے، کیوں علی نے کہا تھا کہ اس پھٹی ہوئی جوتی سے زیادہ حقیر ہے؟ اس لیے کہ خلافت کی کرسی پر حق بھی آیا تھا، باطل بھی آیا تھا، اس جوتی میں سوا حق کے قدم کے کوئی اور آیا ہی نہیں تھا۔ اور پھر میرے مولا جب کرسی خلافت پر آئے تھے تو انہوں نے اس زینے کو چھوڑ دیا تھا کہ جہاں پر بزرگان بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے، اور پہلے زینے کو چھوڑا، دوسرے زینے کو چھوڑا، اور تیسرے زینے کو چھوڑ کر وہاں بیٹھے جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے، تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ تمہاری نگاہ میں شاید مجھے چوتھی خلافت دے رہے ہو، میں کہہ رہا ہوں رسول اللہ کے بعد بلا فصل یہ پہلی ہی خلافت ہے۔
अल्लाहुम्मा सल्ली अला गुंजाइश बहुत है बात करने की, मैं खुतबा मुकम्मल करना चाहता हूं। मेरे साथ आप आखिर तक है मेरे साथ इंशाल्लाह। ठीक, तो मौला ने कहा कि तुम्हारे बसद इसरार मैंने ये खिलाफत ली, तो एक गिरोह बैत तोड़कर निकल गया, ये जंग जमल वालों की तरफ इशारा है। दूसरा दीन से ही निकल गया, ये सिफीन वालों की तरफ इशारा है। तीसरा फासिक और फाजिर हो गया, ये नहरवान वालों की तरफ इशारा है। यही इस बात की दलील है कि नहरवान के बाद ये खुतबा है। ठीक है, चूंकि दुनिया उनकी निगाह में आरास्ता हो चुकी थी। जिसकी निगाह में दुनिया अहम हो जाए ना, वो अली की विलायत पे फिर बाकी नहीं रह सकता। ये पैगाम है आज के लिए, सुन लीजिएगा। दुनिया की तारीफ कर चुका हूं, हर वो शय कि जो आपको अली के रास्ते से हटा दे वो दुनिया है। आपका माल आपको अली के रास्ते से हटा दे वो दुनिया है। शोहरत अली के रास्ते से हटा दे वो दुनिया है। मेरी अबा कबा अमा मुझे अली के रास्ते से हटा दे वो भी दुनिया है। जफर भाई को इन लोगों ने मेरी बैत इसलिए तोड़ी कि इनकी निगाह में दुनिया आरास्ता हो गई थी। कभी भी दुनियादारी में ऐसा ना मुब्तला हो जाएगा कि अपने दीन को छोड़ दो, अली की विलायत को छोड़ दो, हक के रास्ते को छोड़ दो। ये पैगाम हो गया। अली के खुतबे से बढ़ के कोई पैगाम हो नहीं सकता। इसकी चमक दमक ने इन्हें गुमराह कर दिया। उस खुदा की कसम, खुतबा मुकम्मल कर रहा हूं, जिसने दाने को शिगाफ्ता किया और हर जी रूह को खल्क किया। अगर लोगों का हुजूम ना होता और अंसार की हुज्जत ना होती और अल्लाह ने अहले इल्म से ये अहद ना लिया होता कि खबरदार जो जालिम शिकमपुरी करे यानी करप्शन करे, इशारा मौला का किसी की तरफ है, और मजलूम अगर भूखे रहें तो चैन से ना बैठना। अगर अल्लाह ने मुझसे अहद ना लिया होता, क्योंकि अल्लाह ने मुझसे अहद लिया था कि अगर वो जालिम जुल्म कर रहे हैं और मजलूम भूखे रहने पर चैन से, तो भूखे हैं तो खबरदार ए अली, गोया मैं अब इसको तशरीह कर रहा हूं कि अल्लाह ने अहद लिया था कि चैन से ना बैठना। अगर ये अहद ना लिया होता तो मैं खिलाफत की रस्सी को उसी की गर्दन पर डालकर वहीं हंका देता आगे। और जाओ, इस ऊंट का मुझसे क्या काम है जिस पर तुम्हारे लोग बैठे, इसका मुझसे क्या काम है? खिलाफत की रस्सी को उसी ऊंट पर उसी की गर्दन में डालकर हंका देता मैं और आगे बढ़ा देता। आखिरी जुमला है और बहुत अहम है, मेरे साथ हैं आप। अगर अल्लाह ने यह अहद ना लिया होता तो मैं खिलाफत की रस्सी को उसी की गर्दन में डाल के हंका देता और उसे आगे बढ़ा देता। क्योंकि खुदा की कसम तुम्हारी दुनिया की हैसियत अली की निगाह में बकरी की छींक से भी ज्यादा हकीर है। ये अली अल्लाहुम्मा सल्ली। कैसी हमदे किरदगारी है, कट गया सर नमाज जारी है, मिट गए फतवे और फतवा फरोश, शह का मातम अभी भी जारी है। क्यों बनाता है मुंह तबर्रे पर, क्या तेरी उनसे रिश्तेदारी है? ये खुतबा शशकिया पहुंच गया। मेरी आपसे 10 बस्ता गुजारिश है कि जब घर जाइएगा तो एक दफा से और पढ़ लीजिएगा इंशाअल्लाह। बतसद्दुक के मजलिस से फातिमा ज़हरा सलामुल अलैहा, ये खुतबा हमेशा आपके दिल में नक्श रहेगा। एक दफा और पढ़ लीजिएगा और बच्चों को पढ़ा लीजिएगा कुछ समझा कर। जितना काम मैं मिंबर से कर सकता था मेरी इस्तिताअत के मुताबिक वो कर दिया मैंने, उससे ज्यादा मैं नाम नहीं ले सकता, आपने लेने आगे। ठीक है, आपको सब्र समझ में आ रहा है अली का? इब्न अबी लतीफ मुअतज़िली ने लिखा है कि काद हिल्म यकुना मौजिज़तन, अली का जो सब्र है ना, हिल्म, वो भी किसी मौजिज़े से कम नहीं है। मौजिज़ा फकत अली का खैबर उखाड़ देना नहीं, अली का सब्र भी मौजिज़ा है।
معجزہ وہ یعنی جسے کوئی اور نہ کر سکے. یہ میں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ آگے کچھ ایسے مسائل ہیں اب کہ آپ کہیں گے کہ علی کہاں تھے. یہ اللہ نے وعدہ لیا تھا علی بن ابی طالب سے کہ آپ صبر کریں گے. یہ کتاب الکافی کی روایت ہے, کسی اور کتاب سے نہیں پڑھا, کتاب الکافی کی روایت ہے, یہ سن لینا سے کہ جب رسول اللہ کا آخری وقت تھا تو جبرائیل اور اسرافیل نازل ہوئے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ سوائے رسول اور علی کے سب حجرے سے باہر چلے جائیں. سب چلے گئے باہر. جبرائیل نے کہا کہ اللہ کی جانب سے وہی لے کر آتے تھے نا, کہ میں پیغام لے کر آیا ہوں کہ علی, کہ یا رسول اللہ آپ علی سے کہیے, رسول اللہ سے مخاطب ہیں, آپ علی سے کہیے کہ آپ کے بعد علی کو بہت صبر کرنا پڑے گا. کتاب الکافی کی روایت ہے کہ آپ کا حق چھین لیا جائے گا. مولانا کا صبر کروں گا, مولانا کا صبر کروں گا, آپ کے سر پر ضربت لگے گی کا صبر کروں گا. بے عین ہی ترجمہ کر رہا ہوں کہ علی آپ کی حرمت کو پامال کر دیا جائے گا. اور آگے جبرائیل نے کہا یہ آپ کی حرمت نہیں ہے, آدھی حرمت و رسول اللہ و حرمت اللہ, یہ اللہ کی بھی حرمت ہے, سیدہ اللہ کی حرمت کا پامال کر دیا جائے گا. نہ ہوتا روایت میں تو نہ پڑتا فصیحت, تو علی نے ایسی چیخ ماری کہ منہ کے بل زمین پہ گر پڑے. میری حرمت پامال ہوگی. یہ وعدہ لیا ہے صبر کا. علی نے کہا میں صبر کروں گا یا رسول. یہ لیکن اس عالم میں کہ علی چیخ مارتے ہوئے, آپ سمجھ میں آ جائے گا یہ سارے مصائب. علی کی مظلومیت یہ ہے کہ اپنی زوجہ کے غم میں رو بھی نہیں سکتے تھے. جب علی روتے تھے نا تو آ کر مدینہ والے کہتے تھے کہ علی عرب آپ پر تانے کسیں گے کہ اپنی بیوی کے مرنے پر رو رہے ہو. وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ سیدہ کا مقام کیا ہے, لہذا علی کے لیے رونا سخت تھا اپنی زوجہ کے لیے. آنے والا آیا اور کوڑا لگایا اس نے سیدہ کو. کل شاید پڑھ دوں, علی زہرا کو فقط ایک کوڑا نہیں مارا گیا تھا. کل شاید پڑھ دوں زہرا کو فقط ایک تماچا نہیں مارا گیا تھا. ایک جملہ اور کہوں, کتنے سادات موجود ہیں اور شیعہ تو سارے ہی موجود ہیں. زہرا کو فقط ایک مرتبہ لات نہیں ماری گئی تھی. اگر امام صادق علیہ السلام کی روایت نہ ہوتی نا, یہ میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک, واضح ہے, آخر تک واضح ہے, گریے کے ساتھ بھی واضح ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے, میں پڑھتا جاؤں گا بس. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا, ثواب الاعمال کی روایت ہے, جو ہمارے مصائب کو نہ جانتا ہو وہ انہی کے ساتھ شریک ہے جنہوں نے ہم پر مصائب ڈھائے ہیں. لہذا واجب ہے آپ پر, واجب فقہی نہیں کہہ رہا, عقیدے کے اعتبار سے, کہ پتہ ہو کہ کیا ہوا تھا لہذا پڑھ رہا ہوں. اللہ اکبر. اب ذرا سن لینا, آج مجھے ایک خط پڑھنا ہے. جو جس نے ظلم کیا تھا نا سیدہ پر, اس نے خط لکھا ہے حاکم شام کو, یزید کے باپ کو, جو بہار الانوار کی جلد نمبر 30 میں موجود ہے. اس میں اس نے لکھا میں نے کیا کیا سیدہ کے ساتھ. سن لو بس, زیادہ مصائب کا وقت نہیں بچا, کل انشاءاللہ اور بھی مصائب پڑھیں گے, ماتم داری بھی ہونی ہے, نماز بھی ہونی ہے, میرے ساتھ رہیے گا ذرا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ شخص وہ لکھتا ہے خط میں اپنے کہ میں بت پرست تھا, وہ اپنے لیے کہہ رہا ہے, میں بت پرست تھا اور بت پرست ہی رہا. میں نے ایمان کا فقط اظہار کیا, نفاق کو چھپا کے رکھا. کہتا جب میں نے زہرا کے گھر پر حملہ کیا تو اس گھر میں علی اور فاطمہ موجود تھے, ان کے بچے حسن اور حسین موجود تھے, زینب اور ام کلثوم موجود تھی, اور ان کی کنیز فضہ موجود تھی. میرے ہمراہ ابن ولید تھا, میرا غلام کنفس تھا, مجمع جمع تھا. میں نے حلقے کو, دروازے کے حلقے کو زور سے پیٹا, کنیز باہر آئی. اس نے مجھ سے کہا, میں نے اس سے کہا علی سے کہو خلافت کا لالچ نہ کرے, یہ بیہودہ کام نہ کرے. یہ اس کا جملہ ہے, یہ بیہودہ کام نہ کرے, علی سے کہو. سیدہ چادر لے کر باہر آئی, کہتی ہے اے جھوٹے اور گمراہ. اس شخص سے کہا اے جھوٹے اور گمراہ. اس لعین نے کہا اے فاطمہ یہ احمقوں والی باتیں کرنا بند کرو. خدا کی قسم کوئی اپنے آپ کو مار مار کر مر جائے نا, سیدہ کے لیے یہ جملہ کہا گیا, احمقوں والی باتیں کرنا بند کرو. اگر علی باہر نہ آئے تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا, اس میں رہنے والے ہر شخص کو جلا دوں گا.
وہ کہتا ہے کہ ہم نے دروازے کو جلانا شروع کیا، ہم دھکا دے رہے تھے دروازے کو. فاطمہ، میں خط پڑھ رہا ہوں اس لیے میں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں. فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے دروازے کو بند کر کے رکھا تھا. جتنا دروازہ کچھ کھل چکا تھا میں نے اس میں سے ہاتھ آگے بڑھایا اور سیدہ کے ہاتھوں پر تازیانہ مارا. سیدہ کا ہاتھ چھوٹا، دروازہ گرا. اب سیدہ پر دروازہ گرا ہوا تھا، سیدہ پر دروازہ گرا ہوا تھا. یہ منظر دیکھ کر کہتا ہے میرا ارادہ بدل گیا. میں تھوڑا سا پیچھے ہٹا، لیکن علی کے ہاتھوں جو میرے بزرگوں کا قتل ہوا تھا وہ مجھے یاد آ گیا. میں آگے بڑھا، میں نے دروازے کو لات مار کر کھولا جس سے زہرا لگی ہوئی تھی. اب ذرا سمجھ لینا، پیچھے ہے دیوار، درمیان میں ہے بی بی، آگے ہے دروازہ، اس کے پیچھے ہے اس کی لات. دروازے پر میخیں لگی ہوئی تھی. پیچھے ہے دیوار، آگے ہے دروازہ، اس کے ساتھ وہ لعین ہے. سیدہ درمیان میں ہے. اب لفظ پڑھوں روایت کا ہے اسارہ. اسارہ کہتے ہیں نچوڑ دینے کو. سیدہ فقط درمیان میں نہیں آئی تھی، نچوڑ دی گئی سیدہ درمیان میں. کہتے ہیں میں اندر داخل ہوا. کیسے پڑھوں آگے جملہ؟ کہتے میں مجھے معاف کر دینا میرے عزیزوں، مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا. مجھے پڑھتے ہوئے حیا آ رہی ہے لیکن امام صادق علیہ السلام کا حکم ہے. مقنے میں سیدہ کا چہرہ تھا. کہتا ہے اتنی زور سے سیدہ کے چہرے کے دونوں اطراف، یہ خط ہے اس کا، تماچا مارا. یہ اس لعین کے خط میں یہ بات موجود ہے. خط میں نہ ہوتی نہ خود اس نے کہا ہے. اس نے کہا ایسی زور سے تماچا مارا کہ سیدہ کے گوشوارے مغنے سے گر گئے. سکینہ کی بالیاں کربلا میں بعد میں چھینی گئیں. مدینہ میں سیدہ کے گوشوارے گر گئے. میں آگے بڑھا، میں نے علی کو پکڑا. آخری جملہ سن لو. سیدہ نے کہا علی کو چھوڑو ورنہ اپنے بالوں کو کھول دوں گی میں یہاں. اور بدو اللہ اکبر، اللہ اکبر. سیدہ اپنے بال کھول دیں کائنات ختم ہو جائے گی عزیزوں. علی مرتضیٰ سیدہ کے پاس آئے. خط میں کہتے علی نے سیدہ کے اوپر چادر کو ڈال دیا جیسے کسی مرحوم کے اوپر ڈال دیتے ہیں نا. علی نے سیدہ کے اوپر چادر کو ڈال دیا اور کہا اے سیدہ آپ کے بابا رحمت للعالمین ہیں. بال نہ کھولیے گا. آخری جملہ کہوں، لیکن سیدہ کا درد حمل شدید ہو چکا تھا، محسن قتل ہو چکے تھے، لہذا علی نے سیدہ کے اوپر کپڑا ڈال دیا. بس عزیزوں کیا منظر ہوگا قیامت میں جب محسن کا لاشا آئے گا، ساتھ میں علی اصغر کا لاشا بھی ہوگا. آواز آ رہی ہے؟ ساتھ میں علی اصغر کا لاشا بھی ہوگا. حضور کہیں گے اے سیدہ کوئی سامان شفاعت ہے؟ سیدہ کہیں گی آج کی شفاعت کے لیے کافی ہے الیدان المقطوعتان من ابنی العباس. بابا میں فقط محسن کا لاشا نہیں لے کر آئی، میں عباس کے 2 کٹے بازو لے کر آئی.
عزیزوں سیدہ کے گوشوارے گر گئے عزیزوں. ہائے 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 ہائے. ماتم زہرا، ماتم امام حسین. ایک بات میں سوچتا ہوں، چلو سکینہ کی تو بالیاں خود کھینچی تھی نا، زہرا کو مکھنے کے اوپر کیسا تماچا مارا تھا کہ گوشوارے گر گئے. پرچم بھی آ رہا ہے بیٹا، پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں. تم سے زہرا یا علی کہتی ہے زینب یہ مجھ سے، دیکھ کر چہرہ میرا آپ کے رخسار پر یہ نیل کیسا ہے پڑا، ارے میں نے کھایا ہے تماچا مت بتانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. ہے چاہے آ جائے قیامت مجھ سے یہ وعدہ کرو، جب تلک مولا میرے شبیر کی مرضی نہ ہو، تب تلک میرا جنازہ مت اٹھانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. کربلا میں جب میرے مظلوم پر خنجر چلے، پیاس کے عالم میں وہ غازی کو جب آواز دے، میں بھی آؤں گی وہاں پر تم بھی آنا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. سیدہ طاہرہ 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 سیدہ 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 طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ
سیدہ طاہرہ سیدہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ طاہرات کلمہ نے دربار گرایا 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 آج تک حسن دی ماں نے بازے کو حق نچایا طاہرات کلمہ نے دربار گرایا طاہرات کلمہ نے دربار گرایا آج تک حسن دی ماں نے بازے کو حق نچایا طاہرات کلمہ نے دربار گرایا 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 طاہرات کلمہ گرایا اور تیرا غم بھی بابا سہارا بنا نہیں سکتی اپنے گھر کے بیٹھے اپنے گھر کے بیٹھے باہر نہیں سکتی شہر و بنایا کلمہ گرایا طاہرات کلمہ نے دربار گرایا طاہرات کلمہ نے دربار گرایا باب نبی نو آکے تقصیر یہ میری قاسم نے کیا ہے وارث نہیں میں تیری قاسم نے کیا ہے وارث نہیں میں تیری مسئلے نو بھول گئی دربار گرایا طاہرات
نے دروازہ گرایا ہے جان کیا بابا سیتا بطول میری او مجھے بار دے دربار جا کے ہو گرایا